بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 سورہ لقمان کی۔ 21ویں پارے کے 11 رکوع بھی ہو گئے اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو دو آیتیں ہیں حضرت لقمان کی نصیحتیں اور وصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے، اور اللہ جل جلالہ کو یہ پسند آئی تو اللہ نے اپنے کلام کا جز بنایا، اور اپنے کلام کا جز بنا کر کے ہم سب کی تربیت کا سامان فرمایا۔ تو سب سے پہلی نصیحت، تیسرا چوتھا دن ہے ہم سن رہے ہیں، توحید اور اخلاص، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری نصیحت، اللہ عالم ہے اور اللہ پاک کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اس کا بیان ہے۔ اس میں ایک بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے تو آپ حضرات کو عرض کر دوں۔ جیسے انسان ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، اور گھر میں کھو جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھر اوپر نیچے کر لیتے ہیں لیکن چیز ملتی نہیں ہے، دکان میں، فیکٹریوں میں، مختلف جگہوں پہ۔ تو اس پہ لکھا ہے حضرات نے کہ 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ایک دفعہ یہ والی جو آیت ہے 16 نمبر آیت جس میں اللہ کے علم محیط کا بیان ہے سورہ لقمان کی، تو کہا کہ عمومی طور پر بزرگوں کا تجربہ ہے کہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک دفعہ آیت نمبر 16 جس میں اللہ کے علم محیط کا بیان ہے سورہ لقمان کی۔ اور یہ جو دو آیتیں ابھی آپ حضرات نے سنی ہیں، ان دو آیتوں میں معاشرتی آداب کا بیان ہے، آداب معاشرہ کا بیان ہے۔ تو اس میں پہلی بات وہ یہ ہے کہ متکبرانہ انداز میں لوگوں سے میل جول نہ رکھنا، یہ اس کا حاصل مفہوم ہے۔ اور اس کا لفظی مفہوم یہ ہے، خد کہتے ہیں رخسار کو، خد رخسار کو کہتے ہیں، اور سعر کہتے ہیں صاد عین را۔ یہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بدنما لگتا ہے۔ جس طرح انسانوں کو لقوہ کی بیماری ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ اس کا اپنا ترجمہ ہے سعر کا۔ اور اس کا جو ترجمہ کریں گے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنا رخسار، اپنا چہرہ پھیر کر کے بات مت کرو۔ بندہ یہ کھڑا ہے آپ یوں بات کر رہے ہیں، بندہ یہ کھڑا ہے آپ یوں بات کر رہے ہیں، یہ متکبرانہ انداز ہے۔ جیسے بڑے لوگوں کا انداز ہوتا ہے، بات یہ آدمی کھڑا ہے اور آدمی بات کر رہے، بات اس سے کر رہے، چہرہ اس طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بات کرتے تھے اس کی طرف پورا چہرہ کرتے تھے اس طرح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ہاتھ ملاتے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑیں، اور جب تک وہ بندہ خود رخ پھیر نہ لے اللہ کے رسول چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ تو یہ حکم ملا کہ لوگوں سے جو میل جول ہے وہ عاجزانہ ہو، متکبرانہ نہ ہو، کہ تمہارا انداز بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، جو تمہارے لیول کے سیٹ لوگ ہیں، تم سے بڑے ہیں، ان سے کیسے ملتے ہو، جو نیچے لوگ ہیں تمہارے مزدور قسم کے ہیں ان سے کیسے ملتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ مدینہ منور میں ایک دیوانی خاتون تھی، اور یعنی بیچاری کم عقل تھی اور بہت زیادہ ہوشیار نہیں تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی کسی گلی کے اندر اس عورت نے کافی دیر کھڑا رکھا، اور جیسے ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کوئی ہوں گی، کوئی بات یعنی فضول قسم کی باتیں بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو ہم آپ کی یہ تربیت ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو انداز گفتگو ہو، ہمارا جو انداز ہو، گھر کے اندر ہو، دکان کے اندر ہو، فیکٹری میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں پر بھی جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہو، متکبرانہ نہ ہو، رخ پھیر کے گفتگو نہ ہو، رخ پھیر کے گفتگو نہ ہو۔ اور نمبر 2، زمین کے اوپر اتراتے ہوئے مت چلنا۔ حیات الصحابہ کی تعلیم رائے کے اندر مولانا احسان الحق صاحب کافی عرصہ کی پہلے ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ فرمایا کرتے تھے، مولانا ظاہر شاہ صاحب کرتے تھے تعلیم، ان کی وفات کے بعد پھر مولانا احسان صاحب تعلیم کرتے تھے، عشاء کی تعلیم۔ تو حیات الصحابہ میں جن دنوں میں ہم وہاں تھے تو وہاں ایک باب چل رہا تھا عاجزی کا، تو روز مولانا ایک بات کرتے تھے، فرمایا کہ عاجزی کے اندر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کندھے گرا کر کے چلیں، یعنی ایسا نہ چلے، ایسا چلے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایسے چلتے تھے جیسے اترائی میں اتر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول راستے میں ایسے چلتے تھے جیسے اترائی میں آدمی کیسے اترتے ہیں، ہلکا سا تیز ہوتا ہے، ہلکا سا، ورنہ بہت تیز چلنے سے منع کیا ہے، اور بالکل اسٹائل سے چلنے سے بھی منع کیا۔ ہر آدمی نے اپنا اپنا اسٹائل بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے طرز مشیت کو، مشیت یعنی چال، مشیت ایک ہے مشیت حمزہ، وہ چاہت کو کہتے ہیں، ایک ہے مشیت حمزہ کا بغیر، اس کے معنی آتے ہیں چال کے آتے ہیں۔ تو طرز مشیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابر میں حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ان کی چال یعنی وہ باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل حضرت نے اس کی باقاعدہ مشق کی ہے، اور وہ چلتے تھے۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور سب کے استاد تھے، مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد تھے، مولانا یوسف بنوری صاحب کے بھی استاد تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بھی استاد تھے، سب کے استاد تھے۔ تو وہ کسی نے بڑی درخواست کی حضرت سے کہ حضرت آپ ہمیں اللہ کے رسول کی چال دکھائیں کہ اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے۔ تو باقاعدہ یعنی لوگوں کی چاہت پر وقت مقرر ہوا اور حضرت نکلے، پھر نکلے اور مجمع کھڑا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول یوں چلتے تھے۔ جب حضرت چلنے لگے تو پورا مجمع، سارے علماء، طلباء، سب بڑے لوگ تھے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اللہ کے رسول ایسے چلتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چال تھی وہ مولانا احسان صاحب جب میں نے عرض کیا روزانہ تعلیم میں کہ بھی یہ کندھے گھرا کر کے چلو، یہ سب سے پہلا کام تو یہ کرو، سینہ تانو مت اس طرح، ایسے چلا کرو۔ یہ بزدلی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تبصرے کرتے ہیں نا، آج کل تو کمنٹس کا دور ہے نا، سمجھے نا، ہمیں حدیثوں پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا ہے خدا کے لیے، نہ قرآن پہ نہ حدیثوں پہ کوئی کمنٹس نہیں ہمارے، آمنا وسلم نہ ہمارا، ہم کیا کمنٹس پیش کریں گے خدا اور خدا کے رسول کے سامنے، اور اپنے استادوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی کمنٹس پیش کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے کیا ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو تابعدار لوگ ہیں، جو بات آئے گی ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے ہم نے کہ چال کے اندر اترا کر کے نہیں چلنا، ہاں پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کس انداز کا آدمی ہے، بلکہ آدمی چال کے اندر اور پھر اسی طرح کی آیت 15ویں پارے میں گزری ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں جو مشابہ آیتیں ہوتی ہیں میں اس کو، چاہے آپ ہماری پڑھی ہوئی ہو لیکن اس کو میں تفسیر میں شامل کرتا ہوں تاکہ وہ جو آیت چل رہی ہے وہ ایسی کھل کر کے سامنے آ جائے۔ تو 15ویں پارے میں یہ آیت گزری ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اے مخاطب زمین پہ اتراتا ہوا مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا
اور پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتا، یعنی پہاڑ جیسا لمبا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ تک تو پہنچ سکتا ہے، گاڑی میں پہنچ جائے، پیدل پہنچ جائے، نہیں، لمبائی کے اندر تو پہاڑ جیسا نہیں بن سکتا۔ تو اتنا لمبا نہیں ہے اور ایسا طاقتور نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دے۔ تو جب یہ دو کام تو نہیں کر سکتا تو زمین پہ اتراتا ہوا نہ چل، اس لیے کہ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتے، فخر والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک متکبروں کو پسند نہیں کرتے، فخر والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو دو آداب ہو گئے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، بہت تیز چلنا۔ اما جان فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہودی دوڑ کے چلتے تھے اور عیسائی اسٹائل سے چلتے تھے، انداز سے آہستہ آہستہ کر کے۔ تو فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح دوڑو مت اور تم عیسائیوں کی طرح بالکل مٹک مٹک کے آہستہ آہستہ مت چلو، بلکہ درمیانی چال چلو۔ اور بالکل آہستہ چلنا یہ عورتوں کی بھی مشابہ ہے، اس لیے کہ عورت حیا کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی۔ بالکل آہستہ چلنا یہ بیماروں کے مشابہ ہے کہ بیمار آدمی بیچارہ کمزور آدمی ہے، تیز نہیں چل سکتا۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی مشابہت اختیار کرو اور ان جیسے نخروں کے ساتھ چلو، اور تمہیں کیا ضرورت ہے کہ صحت مند آدمی ہو، بالکل آرام آرام سے چل رہے ہو، یہ بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تم تو صحت مند آدمی ہو۔ تو اس لیے مشابہت اختیار نہیں کرنا، اور چال کے اندر بہت تیزی یہ وقار کے خلاف بھی ہے۔ ایک باوقار آدمی تیز نہیں چلتا، یہ بالکل یوں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے راستے میں، یہ باوقار آدمی کی عادت نہیں ہے۔ اور بالکل آرام آرام یہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال جو احادیث میں آئی ہے، فرمایا آپ کی چال میں نے شروع میں عرض کیا جیسے اترائی میں اترتے ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے زمین ایسا لگتا تھا جیسے زمین لپیٹی جا رہی ہے، یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں اللہ کے رسول زیادہ فاصلہ طے کرتے تھے، آپ کی چال میں برکت تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب حضور کے ساتھ چلتے تھے تو ہم چل نہیں سکتے تھے، یعنی ہمارے اس میں اللہ کے رسول کی چال تیز تھی، حالانکہ حضور کو اس کی پرواہ نہیں تھی، یعنی اللہ کے رسول اپنی درمیانی چال سے چل رہے ہیں، لیکن ہم آپ جب حضور کے ساتھ ہوتے، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو پا نہیں سکتے تھے، ہم اللہ کے رسول کو اس طرح پا نہیں سکتے تھے۔ تو چال کے اندر درمیانی چال چلنا یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس کا ہم خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یعنی یہ باتیں مطلب صرف علم کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے ہیں، بچوں کو بھی بتائیں کہ بچے راستے میں ایسے چلنا ہے، اس لیے کہ آج سبق ہم نے سنا ہے، ہمارے رب کا فرمان ہے یہ۔ اور ہمارے رب یہ نہیں کہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے، یہ ہمارے رب کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت اللہ کو پسند آئی، اللہ نے ہمارے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اپنے آواز بہت زیادہ اونچی نہیں اور آواز بہت پست نہیں، یعنی یہاں حکم ہے کہ آواز آہستہ رکھو۔ تو آواز آہستہ رکھنے کا مطلب فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں اتنی آواز پست مت کرو کہ سامنے والا سمجھ نہ سکے، بار بار پوچھنا پڑے کہ بھی آپ نے کیا کہا، اور وہ جان بوجھ کے آہستہ بات کر رہا ہے تو آہستہ بات نہ کرے، بلکہ آواز ذرا یعنی اس انداز سے کہ سامنے والے سن سکے۔ اور بہت چیخ کے گفتگو کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگ کانوں میں انگلیاں ڈھونسیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب آواز پست کرنے کا حکم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب گھر آتے تھے تو اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا اور جو سو رہا ہوتا تھا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسی طرح رات کو اٹھتے وقت بھی آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ دھماکے نہ کرے، یعنی بہت زیادہ برتن کو جناب ڈھاس ڈھوس دروازہ یوں کھولا پھر بند کیا،
پورا مجمع گھر کا متاثر ہو جائے، نہیں سے آرام سکون کے ساتھ آدمی اٹھے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور پرسکون انداز میں رات ہی کو سب چیزیں برابر کر لے تاکہ صبح کے وقت میں گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ضروری نہیں اگر گھر والے تہجد نہیں پڑھتے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی رات تو ایسی جاگنے میں گزرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اپنے ساتھ بیویوں کو تہجد میں کھڑا نہیں کرتے تھے کہ بھئی تم بھی کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو تم بھی پڑھو، نہیں، اللہ کے رسول کا یہ معمول نہیں تھا۔ وہ اپنی طبیعت سے جس وقت اٹھنا چاہیں وہ عمل، ایسا نہیں کہ وہ عمل نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول اپنے جیسا ان کو نہیں بناتے تھے۔ یہ بات میں اس نقطے پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھ، نہیں، وہ اس کو آپ ترغیب دیں، اس کو آپ مجبور نہ کریں۔ ہاں فرض نماز کے لیے تو مجبور کریں گے، لیکن نفلی چیزوں کے لیے مجبور کرنا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا اور گھر میں ایک طوفان برپا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنی آواز کو پست رکھنا، وغضض من صوتک، اتنی پست رکھنا جس سے سامنے والا وہ سن سکے۔ تو حضرت نے لکھا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے ترغیب ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ نہ سو سکتے ہیں گھر کے اندر، نہ آرام کر سکتے ہیں، لیکن لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ بھئی گھر میں بیمار ہے، وہ بیچارہ نہ رات کو سویا نہ دن کو سویا، کتنی تکلیف میں ہے، آپ نے اپنا وہ کرنا ہے، اسپیکر کو استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح درس کے اندر، بیان کے اندر ایسے ہر اس چیز سے بچنا جو کسی کی نماز کو خراب کرے، جو کسی کی تلاوت کو خراب کرے، جو کسی کی عمل کو خراب۔ ہاں اگر مسجد ایک جگہ مقرر ہے تو وہاں پر بھی اللہ کا فضل ہے، جو لوگ بیٹھتے ہیں، تعلیم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے محدود اس میں آواز رکھتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ بات سیکھنے کی بات ہے کہ بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں درس دے رہا ہوں یا میں یعنی تعلیم کر رہا ہوں، تو میری آواز ایسی ہو کہ لوگوں کی تلاوت کی، لوگوں کی چیزوں کا اس میں خلل نہ ہو۔ تو اپنے آوازوں کو پست رکھنا، یہ چوتھی نصیحت ہے۔ اور پھر فرمایا آوازوں میں سب سے بیکار آواز، سب سے بری آواز وہ کس کی آواز ہے؟ کہا وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے، کل میں وہ پڑھ رہا تھا معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دیگر پرندوں کی آوازیں ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، کہا یہ جو آوازیں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور گدھے کی جو آواز ہے، کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، آپ فرماتے ہیں۔ اور پھر وجہ بتائی آپ نے، کہا کہ یہ گدھا جو آواز نکالتا ہے یہ شیطان کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور کہا جب مرغا اذان دے تو اس وقت دعا کرو قبول ہوتی ہے، مرغا جب اذان دے تو اس وقت دعا کرو قبول ہوتی ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مرغا فرشتہ دیکھتا ہے۔ تو دیگر یہ جو پرندے ہیں ان کی آوازیں اللہ کا ذکر، اور گدھے کی آواز سے پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی یہاں اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اچھا، ایک اور بات حضرت نے لکھی تھی وہاں پر، وہ یہ تھی کہ دوزخی جو چیخیں گے، دوزخی جو دوزخ میں چیخیں گے، 12ویں پارے میں ان کے لیے الفاظ ہیں زفیر اور شہیق، زفیر اور شہیق، یہ دوزخیوں کی آواز ہے۔ یہ جو آواز ہے تو گدھے کی ابتدائی آواز، اور گدھا جب آواز ختم کرتا ہے تو اس کی آواز، تو دوزخیوں کی جو چیخ ہوگی نا تو وہ زفیر ہوگی، وہ آواز ہوگی، اور شہیق جو ہے وہ گدھے کی آخر والی آواز۔ تو دوزخ یعنی دوزخیوں کی جو چیخ ہوگی وہ گدھوں جیسی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ تیز تیز بولتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا وہ گدھے ہیں، بلکہ گدھے کا نام ذکر کر لیا، ان کو تنبیہ ہو گئی کہ آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے، تو تم بھی ایسا نہ ہو کہ زور زور سے بولو تمہاری آواز بھی گدھے جیسی نہ ہو جائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل کے اندر لمبی باتیں ہیں، صرف ایک ٹکڑا پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول زور سے نہیں بولتے تھے، وہ چیخ کے نہیں بولتے تھے۔ ہاں، اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس بات کا یعنی اس کی مشق کریں، میں بھی مشق کروں، آپ بھی مشق کریں، مستورات بھی مشق کریں، بچے بھی مشق کریں۔ بعض گھروں میں چیخ ہی چیخ ہے، ہاں چیختے رہتے ہیں اور پورا گھر سر پہ اٹھائے وہ ہوتا ہے، اور بعض گھروں سے آواز ہی نہیں آتی۔ تو یہ مشق کرنے کی چیز ہے کہ آدمی اس بات کی مشق کرے، کوشش کرے۔ تو یہ 4 نصیحتیں تھیں، اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے رخ کو مت پھیرو، اپنے رخ کو مت پھیرو، لوگوں سے تکبر کرنے کی وجہ سے اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، درمیانی چال چلا کرو، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز وہ گدھوں کی آواز ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔